مراد سعید میدان میں کون سے بڑے اعلانات کر دیے؟ دنیا کے طاقتور اور کمزور ترین پاسپورٹ کی فہرست جاری، پاکستان کا کون سا نمبر ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان سمیت درجنوں ممالک پر جوابی ٹیکس کیوں لگا دیا؟ ناظرین، ان تمام باتوں کے حوالے سے آج عمران ریاض نے اپنے تازہ ترین ولاگ میں گفتگو کی۔ دوستو، سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ مراد سعید میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے پیغام جاری کیا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے عید کے بعد تحریک کے اگلے مرحلے کا اعلان کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وہ نوجوان جو 1 سال بنی گالہ اور زمان پار کیمپ میں رہے اور ہر اہم ایکٹیویٹی کے موقع پر تمام تر جبر و فستائیت کے باوجود بھی مقابلہ کرتے رہے اور قافلوں کے لیے رستہ کلیئر کرتے رہے، انشاءاللہ 9 اپریل کو ان جانثار عمران خان کے لیے کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 11 اپریل کو سوات اپنے حلقے کے گرینڈ جرگے سے 2 نکاتی ایجنڈے عمران خان، بشرا بی بی سمیت قیادت اور کارکنان کی رہائی اور امن کی بحالی پر تفصیلی بات کروں گا۔ تحریک انصاف کے ہر احتجاج میں شامل نوجوان اور قافلے لانے والوں کو بھی تیاری کا کہہ دیا ہے، جیسے ہی جامع پلان سامنے آئے گا آپ کو عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ انہوں نے مزید اپنے پیغام میں کہا کہ کراچی اور سندھ کے نوجوانوں کو پارٹی سے مشاورت کے بعد 1 ہفتے میں پلان دینے کی ہدایت کی تھی، کل ان کا تفصیلی لائحہ عمل بھی موصول ہو جائے گا۔ بلوچستان کے تمام ساتھی پرامن احتجاج کرنے والے بلوچ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو احتجاجی مارچ کا استقبال کرنے کی ہدایت جاری کر چکا ہوں۔ پی ٹی آئی قیادت بھی بلوچستان مارچ میں شرکت کرے گی۔ عمران خان کے نظریے اور ہدایات کے مطابق قیادت اور کارکنان انشاءاللہ ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ پنجاب جس طرح 23 مارچ کو نکلا تھا، اس سے واضح ہے کہ پنجاب کے کارکنان تیار ہیں اور خواتین جس طرح متحرک ہو کر ان کو لیڈ کر رہی ہیں، ان کا یہ کردار مثالی اور قابل فخر ہے۔ انہوں نے نارتھ پنجاب کے نوجوانوں کو فلیش پروٹیسٹ کا سلسلہ جاری رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ تحریک اگلے مرحلے کی تیاری پر فوکس رکھیں۔ نارتھ پنجاب کے نوجوانوں کے ساتھ تفصیلی لائحہ عمل طے شدہ پروگرام کے مطابق جمعے کو شیئر نہیں ہو سکا، انشاءاللہ جلد اس پر بھی پیش رفت ہوگی۔ اس کے بعد آخر میں انہوں نے بتایا کہ امن تحریک کے لیے بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے خیبر پختونخوا کے تمام قبیلوں کا جرگہ بلایا جائے گا۔ میں نے امن تحریک کے تمام ساتھیوں کی مشاورت سے تحریک کے آغاز سے قبل جرگہ اس لیے بلایا کہ میں 2 دفعہ کال دے چکا ہوں اور ہزاروں لوگ بھی نکلے، لیکن تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ بار بار کال کا انتظار کرنے کی بجائے گراؤنڈ پر موجود تمام قبیلے ذمہ داری لیتے ہوئے لیڈ کریں۔ اسی لیے فیصلہ یہی ہوا کہ جرگے میں ہی پورا لائحہ عمل واضح کر کے گراؤنڈ پر موجود تمام قبیلے ذمہ داری لیتے ہوئے لیڈ کریں۔ اسی لیے فیصلہ یہی ہوا کہ جرگے میں ہی پورا لائحہ عمل واضح کر کے اسی دن سے تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ ناظرین، مراد سعید کے پیغام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عمران ریاض نے کہا کہ مراد سعید پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کے قریبی ترین ساتھیوں میں سے ایک ہیں اور مراد سعید کی کہی ہوئی بات کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان عمران خان کی بات ہی سمجھتے ہیں۔ مراد سعید کی پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں میں ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے اور ان کے پیغام کو پی ٹی آئی کے عام کارکن اور عوام بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے اگر مراد سعید ایکٹیو ہوتے ہیں اور اس امن مارچ میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں تو یہ امن مارچ ضروری طور پر بہت کامیاب اور بڑا ثابت ہوگا۔ یہی چیز حکومت کے لیے کافی زیادہ پریشان کن ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات یاد رہے کہ مراد سعید دھمکیوں کے باعث بہت عرصے سے روپوش ہیں اور ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے۔ کپتان کی جانب سے انہیں واضح ہدایت دی گئی ہے کہ ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں، جس کی وجہ سے انہیں جب تک کپتان نہ کہے انہیں روپوش رہنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر بہت سے مشکل وقت آئے مگر مراد سعید منظر عام پر نہ آئے، لیکن انہوں نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے کارکنان کا جوش گرمائے رکھا اور بارہا اپنے پیغام کے ذریعے پی ٹی آئی کے نوجوانوں اور کارکنان کو روڈ میپ دیا، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کارکنان میں امید کی ایک نئی لہر آئی۔ ناظرین، مراد سعید کی جان ایک دفعہ پھر شدید خطرے میں آ گئی ہے اور ان کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، کیونکہ یہ سسٹم جانتا ہے کہ مراد سعید خیبر پختونخوا میں اگر امن مارچ نکالنے کے لیے نکلا تو یہ بہت بڑا ثابت ہوگا۔ اب وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہ چیز کس طرف جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ پاسپورٹ کی درجہ بندی کے حوالے سے نئی فہرست جاری کی گئی ہے، جس میں پاکستان کا پاسپورٹ ایک مرتبہ پھر دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ میں شامل ہو گیا ہے۔ نومیڈ کیپلس کے مطابق سال 2025 کے لیے جاری کردہ نئی فہرست کے مطابق دنیا کا طاقتورین پاسپورٹ رکھنے والے ملک کا تعلق یورپ سے ہے اور یہ اعزاز اس بار آئرلینڈ کو حاصل ہوا ہے۔ ناظرین، یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا کے بدترین ممالک میں شامل ہوتا جا رہا ہے۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ پاکستان کے حالات کو بہتر کریں تاکہ پاکستان کی رینکنگ دنیا بھر میں بہتر ہو سکے۔
اس کے بعد ناظرین عمران ریاض نے بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کو درآمد کی جانے والی زیادہ تر اشیاء پر 10% ٹیرف عائد کرنے کے ساتھ ساتھ درجنوں حریفوں اور اتحادیوں پر بھی بہت زیادہ محصولات عائد کرنے کے اقدام نے عالمی تجارتی جنگ کو تیز کر دیا ہے، جس سے افراط زر میں اضافے اور ترقی رکنے کا خطرہ ہے۔ امریکی صدر نے پاکستان پر 29% ٹیکس عائد کیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس سے اعلان کردہ بھاری ٹیکسز نے فوری طور پر عالمی مارکیٹوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ ناظرین، امریکی صدر کے اس فیصلے کے بعد پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے IR کی نیوز۔ اللہ حافظ۔ مراد سعید میدان میں کون سے بڑے اعلانات کر دیے؟ دنیا کے طاقتور اور کمزور ترین پاسپورٹ کی فہرست جاری، پاکستان کا کون سا نمبر ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان سمیت درجنوں ممالک پر جوابی ٹیکس کیوں لگا دیا؟ ناظرین، ان تمام باتوں کے حوالے سے آج عمران ریاض نے اپنے تازہ ترین ولاگ میں گفتگو کی۔ دوستو، سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ مراد سعید میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے پیغام جاری کیا کہ بانی چیئرمین PTI عمران خان نے عید کے بعد تحریک کے اگلے مرحلے کا اعلان کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وہ نوجوان جو 1 سال بنی گالہ اور زمان پار کیمپ میں رہے اور ہر اہم ایکٹیویٹی کے موقع پر تمام تر جبر و فستائیت کے باوجود بھی مقابلہ کرتے رہے اور قافلوں کے لیے رستہ کلیئر کرتے رہے، انشاءاللہ 9 اپریل کو ان جانثار عمران خان کے لیے کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 11 اپریل کو سوات اپنے حلقے کے گرینڈ جرگے سے 2 نکاتی ایجنڈے عمران خان، بشرا بی بی سمیت قیادت اور کارکنان کی رہائی اور امن کی بحالی پر تفصیلی بات کروں گا۔ تحریک انصاف کے ہر احتجاج میں شامل نوجوان اور قافلے لانے والوں کو بھی تیاری کا کہہ دیا ہے۔ جیسے ہی جامع پلان سامنے آئے گا، آپ کو عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ انہوں نے مزید اپنے پیغام میں کہا کہ کراچی اور سندھ کے نوجوانوں کو پارٹی سے مشاورت کے بعد 1 ہفتے میں پلان دینے کی ہدایت کی تھی۔ کل ان کا تفصیلی لائحہ عمل بھی موصول ہو جائے گا۔ بلوچستان کے تمام ساتھی پرامن احتجاج کرنے والے بلوچ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو احتجاجی مارچ کا استقبال کرنے کی ہدایت جاری کر چکا ہوں۔ PTI قیادت بھی بلوچستان مارچ میں شرکت کرے گی۔ عمران خان کے نظریے اور ہدایات کے مطابق قیادت اور کارکنان انشاءاللہ ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ پنجاب جس طرح 23 مارچ کو نکلا تھا، اس سے واضح ہے کہ پنجاب کے کارکنان تیار ہیں اور خواتین جس طرح متحرک ہو کر ان کو لیڈ کر رہی ہیں، ان کا یہ کردار مثالی اور قابل فخر ہے۔ انہوں نے نارتھ پنجاب کے نوجوانوں کو فلیش پروٹیسٹ کا سلسلہ جاری رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ تحریک کے اگلے مرحلے کی تیاری پر فوکس رکھیں۔ نارتھ پنجاب کے نوجوانوں کے ساتھ تفصیلی لائحہ عمل طے شدہ پروگرام کے مطابق جمعے کو شیئر نہیں ہو سکا، انشاءاللہ جلد اس پر بھی پیش رفت ہوگی۔ اس کے بعد آخر میں انہوں نے بتایا کہ امن تحریک کے لیے بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے خیبر پختونخوا کے تمام قبیلوں کا جرگہ بلایا جائے گا۔ میں نے امن تحریک کے تمام ساتھیوں کی مشاورت سے تحریک کے آغاز سے قبل جرگہ اس لیے بلایا کہ میں 2 دفعہ کال دے چکا ہوں اور ہزاروں لوگ بھی نکلے، لیکن تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ بار بار کال کا انتظار کرنے کی بجائے گراؤنڈ پر موجود تمام قبیلے ذمہ داری لیتے ہوئے لیڈ کریں۔ اسی لیے فیصلہ یہی ہوا کہ جرگے میں ہی پورا لائحہ عمل واضح کر کے گراؤنڈ پر موجود تمام قبیلے ذمہ داری لیتے ہوئے لیڈ کریں۔ اسی لیے فیصلہ یہی ہوا کہ جرگے میں ہی پورا لائحہ عمل واضح کر کے اسی دن سے تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ ناظرین، مراد سعید کے پیغام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عمران ریاض نے کہا کہ مراد سعید پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کے قریبی ترین ساتھیوں میں سے ایک ہیں اور مراد سعید کی کہی ہوئی بات کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان عمران خان کی بات ہی سمجھتے ہیں۔ مراد سعید کی پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں میں ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے اور ان کے پیغام کو PTI کے عام کارکن اور عوام بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے اگر مراد سعید ایکٹیو ہوتے ہیں اور اس امن مارچ میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں تو یہ امن مارچ ضروری طور پر بہت کامیاب اور بڑا ثابت ہوگا۔